واقعہ امام بخاری لے کر آئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے چہرے انور سے چادر مبارک کو ہٹاتے اور حضور شاہ فرماتے اللہ یہود و نصارہ کو غرق کرے، اللہ یہودیوں کو غرق کرے، اللہ نصارہ کو غرق کرے. ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. تو اللہ سے مطلب اب یہ روایت یہاں پر ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائے مسالک فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے آپ یہ بتایا مدینہ شریف جاتے ہیں اور کائنات میں سب کا ایمان عقیدہ یہ پیچھے جو آخر تک جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی عقیدہ ہے کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں. چاہے تم رفعین سے نماز پڑھتے ہو، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہو، مجھے سروکار نہیں، لیکن امتی ہونے کے ناطے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں میرا نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، میرے نبی جیسا کوئی نہیں. سب سے زیادہ تعظیم میرے نبی کی. آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، کون سا ایسا شخص ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتا ہوگا؟ بولیے ایک مجھے بتا دیں، ایک بتا دیں، ایک شخص بتا دیں کہ جس نے حضور کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا. نہیں کر سکتے. حضور نے روک دی. کیوں؟ حضور نے منع فرمایا. جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو صاحب قبر جو پاکستان، انڈیا، ہندوستان میں جو اللہ کے بندے نہیں بندے اولیاء آرام فرماتے ہیں ان کی قبروں کو بھی سجدہ نہیں ہو سجدہ صرف اللہ کی ذات. اب یہ حدیث پکڑ کر آپ امت کو گمراہ کرنا چاہیں کہ دیکھو جی فلاں بن بھائی، اگر کسی قبر پہ جا کر اپنی جبی کو جھکا رہا ہے اس کا نام عقیدہ نہیں ہے، اس کا نام عقیدہ نہیں ہوتا. پان کی ریڑھی پر جو پان لگا رہا ہوتا ہے اس کا نام عقیدہ نہیں ہے. جو موچی سی رہا ہے اس کا نام عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ قرآن و حدیث ہے. جب کوئی بھی شخص قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا تو تم نے پھر پوری امت کو ایک ہی لکڑی سے کیوں ہانکنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی یہ شرک نہ. اب دوسری حدیث بخاری شریف عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کر دی. عقبہ بن عامر فرماتے حضور تاجدار کائنات، یہ بھی بخاری اللہ کے مطابق رضی اللہ تعالی فرماتے حضور احد کے مزارات یا قبروں پر تشریف لے آئے. حضور غزوہ احد کے مزارات پر تشریف لے آئے. حضور نے وہاں پر منبر لگوایا اور منبر لگوا کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میں یہاں سے کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے یہ حدیث تو کبھی نہیں پڑھی، آپ نے یہ حدیث تو نہیں پڑھی. حضور نے فرمایا اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی. آپ نے یہ حدیث تو نہیں پڑھی، آپ نے یہ حدیث تو بڑی چس لے کر پڑھی، لیکن یہ بھی تو امام بخاری لے کر آئے نا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں سے کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. فرمایا لوگوں سنو، مجھے تم سے اپنے بعد مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. لاکھ شارع امتی ان تشرکوا بعدی، مجھے اپنی امت سے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں، لیکن میرے بعد میری امت دنیا کی طرف رغبت رکھے گی. حضور فرماتے ہیں کہ اس چیز کا خوف نہیں اور اس چیز کا خوف ہے. تو جس چیز کا حضور کو خوف نہیں کہ شرک نہیں کرے گی، آپ نے امت کو اس پہ لگا شرک اور شرک. اور جس چیز کا حضور نے فرمایا خوف ہے آپ وہ بات ہی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا دنیا میں رغبت ہی ہو جائے گی اور دنیا میں سارے لوگ دنیا میں لگ گئے. تو آپ کس انداز کے اندر دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں؟